ان موبائلوں سے جو غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں. لوگوں انسانیت کے ساتھ بتاؤ کہ آج ان موبائلوں کا مس یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایک بات انڈیا میں کہتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں, میری اس بات کا انڈیا کے لوگوں نے برا نہیں مانا. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی برا نہ مانیں, اور مانے تو میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. سن لو, لڑکیوں کو جو موبائل ہاتھ میں دے دیے اور یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں, سب سے زیادہ ان موبائلوں سے ریکارڈ خراب ہوا ہے ہماری بیٹیوں کا, ہماری بہنوں کا. ان سے سب سے زیادہ ماحول بگاڑا ہے. نہیں مولوی صاحب 5-6 گھنٹے پڑھنے جاتی ہے تو فکر لگی رہتی ہے, میں فون کرتا رہتا ہوں. تجھے معلوم ہے تیری بیٹی دوسروں سے باتیں کرتی ہو تو؟ نہیں صاحب اس کے پاس تو بیلنس ہی نہیں رہتا, وہ کرتی نہیں, میں تو دیکھتا ہوں لمیٹڈ 5-6 روپیہ رہتا بس. صرف 5-6 روپیہ. تیری بیٹی کرتی تھوڑی ہے, تیری بیٹی کے پاس تو فون آتے ہیں, آتے. لڑکیاں کبھی فون نہیں کرتی ہیں, لڑکیوں کے پاس فون آتے ہیں. یہ یہاں سے صرف مس بیل دیتی ہے بس, میں خالی ہوں, بالکل تنہا ہوں. یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے, وہاں سے کس بیل آتی ہے. لو ہلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چلو بات. پیکج اور چلنے لگے ہیں, 2 روپے منٹ, 2 روپے گھنٹہ, 4 روپے گھنٹہ. حالات ان چیزوں نے خراب کیے ہیں, ان چیزوں نے. اور آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں تک, حیدرآباد میں گیا ہوں, وہاں کی ایک لڑکی علی گڑھ میں پڑھتی تھی. ارلی فنکشن میں گیا, میں اس لڑکی سے ملا اس لیے کہ اس کے یہاں میرے پروگرام میں میں جا چکا تھا حیدرآباد میں. باپ نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں علی گڑھ میں پڑھتی ہے, وہ قریب ہے. میں ملا, اس لڑکی نے مجھ سے کہا مولوی صاحب میرے باپ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیتے. بہت پوچھا میں نے لیکن نہیں بتایا. پھر ایک موقع پر میں اس کے گھر گیا حیدرآباد, میں نے اس کے باپ سے بات کیا, تمہاری بیٹی وہاں پڑھتی ہے, PhD مکمل ہو چکی ہوگی, اب کیا بات, آتی کیوں نہیں؟ بس مولانا اس کا نام مت لو. ہم نے کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی PhD کر رہی تھی, میں اس کے لیے لڑکا دیکھ رہا تھا, اور میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی پڑھا لکھا کوئی لڑکا دیکھیے, میری بیٹی اب آخری فائنل میں ہے اور وہ PhD کرے گی, عمر زیادہ ہو چکی ہے, میں اس کی شادی کر دوں. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں نظر میں رکھوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم گئے اور روتے ہوئے لیٹر لائے گا, پڑھ لیجیے اس کو. میں نے اس لیٹر کو پڑھا جو ہندی میں لکھا ہوا تھا. اس لیٹر میں لکھا تھا کہ ابو جان میرے لیے لڑکا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, میں نے کورٹ میرج کر لی ہے. تین سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے. اس لڑکی کی شادی امرتسر میں ہوئی. اس لڑکا ہندو تھا. ایک موقع پر میرا پروگرام امرتسر میں ہوا, اشتہار لگے ہوئے تھے. اس لڑکی کو کسی طریقے سے پتا چل گیا کہ مولانا جرجی صاحب آ رہے ہیں. اس نے مجھے فون پہ بات کی. اس وقت میرے گھر میں وہ فون رکھا ہوا تھا جو ڈبے کی شکل میں لینڈ لائن. میں نے کہا میں تم سے نہیں مل سکتا. اس نے مجھ سے کہا یہ میرے گھر کا نمبر ہے, مولانا آپ کو اللہ کا واسطہ 10 منٹ کے لیے آپ مجھ سے مل لیجیے, لیکن میرے گھر نہ آئیے, میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, میں اپنے درد بھری ایک داستان آپ کو سنانا چاہتی ہوں. بہرحال میں نے اپنے جماعت کے لوگوں سے, ان اہل حدیثوں سے مشورہ کیا کہ ایسی ایسی بات ہے. ان لوگوں نے کہا بہت اچھی بات, اگر ہندو لڑکا ہے اور لڑکی مسلمان ہے اور وہ آنا چاہتی ہے, کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو شوق سے. میں نے کہا فلاں کے گھر پہ آ جاؤ, ایڈریس اس کو دیا اور وہ بیچاری چلی آئی. کہتی مولوی صاحب کسی طریقے سے میرے باپ کو راضی کر لو, میرے باپ کو منا لو, میں لڑکا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ مولانا میں نے نکاح تو کر لیا جوانی کے جذبات میں, یہ لڑکا اس نے پہلے وعدے کیے تھے مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا, تم اپنی نماز پڑھنا, روزے رکھنا. لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں نہ یہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزے رکھنے دیتا ہے. میرے کمرے میں اس نے گنیش کی مورتی بھی لگا رکھی ہے, پوجا کرتا اور مجھے بھی مجبور کرتا ہے. میں منع کرتی ہوں, چھپ چھپ کر کبھی میں روزے رکھ لیتی ہوں کہ نماز تو پڑھنے نہیں دیتا کہ میں روزے رکھوں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ روزے سے ہے یا نہیں. تو یہ دن میں بھی مجھ سے ہم بستری کرتا ہے, دن میں بھی مجھ سے ملاقات کرتا ہے. میری
آئے مولانا مجھے صرف اس بات کی فکر ہو رہی ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا ہوا نہیں کہتے، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کے گھر میں مجھے موت نہ جائے، 2 گج زمین بھی مجھے دفن ہونے کے لیے نہیں ملے گی، اور مجھے ان ہندوؤں نے اپنی آستھا اور عقیدے کے مطابق لکڑیاں جلائیں گے اور میری چتا جلا دیں گے، میری لاش جلا دیں گے۔ میں مرنا چاہتی ہوں تو اسلام پر، ایمان پر، اور دفن ہونا چاہتی ہوں تو میں قبرستان کے اندر میں اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا باپ اپنی جیتی زندگی میں میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے 10 بندے تیار کیے امرتسر سے، اس میں 2-4 مولانا بھی تھے، میں نے ٹکٹ بنوایا، ان کو لے کر پہنچا، 3 دن لگے لڑکی کے باپ کو منانے میں، لیکن الحمدللہ کامیابی مجھے ملی۔ لڑکی کے باپ کو سمجھا لے گئے، حیدرآباد کے لوگوں کو بھی میں نے سمجھایا، ان کو بھی بلایا اور پوری باتیں بتائی۔ میں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی جہنمی بن جائے؟ آ جانے دو اس کو، نکاح ہی نہیں، جب ہندو لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج نہیں تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں، آپ اس سے کہیے کہ اس کو بلا لیجئے اور جہاں آپ چاہیں گے اس کا رشتہ کرا دیجئے، یہ زندگی اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ بہت گھٹ رہی ہے۔ بہرحال لڑکی کے باپ تیار ہوئے اور پھر ایک پلاننگ کے تحت اس لڑکی کو باہر نکالا گیا اس کے گھر سے اور ٹرین پہ بٹھا کر لایا گیا۔ اس لڑکی نے وہاں آنے کے بعد کورٹ میں یہ بیان دے دیا، اس میں لڑکے نے، ہندو لڑکے نے ہم لوگوں کے خلاف کیس دائر کیا، لڑکی نے بیان دیا اپنی مرضی سے شادی کی۔ یہ لڑکی الحمدللہ آج 3 بچوں کی ماں ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، اور الحمدللہ یہ عربی مدرسے میں بھی پڑھنے لگی ہے۔ حیدرآباد کے اندر جامعۃ الصالحات کے نام سے ایک مدرسہ ہے، اتنی بڑی عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور آج یہی لڑکی جو PhD کرنے کے باوجود بھی عالمہ بنی ہے، آج یہ لڑکی دین کی مبلغہ بھی بن گئی ہے، معلمہ بھی بن گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرانا، اپنی بیٹیوں کو موبائل دینا، یہ میرے بھائیوں کو دور ہے، آپ نہیں سمجھتے ہو اس دور کی جو پیشین گوئیاں جناب محمد رسول اللہ نے کی تھی وہ آج حرف بحرف صادق آ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ مزاج اور ماحول اسی سے خراب ہو رہا ہے، اسی سے۔ اس واقعے کو یاد کرو کہ کلکتہ کی وہ لڑکی جس کے رشتے بار بار جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے، ایک دن حیدرآباد کا ایک لڑکا بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا۔ 5 دن اس نے حیدرآباد میں اپنے ساتھ رکھا اور پھر 5 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دیا، بیچ دیا۔ یہ لڑکی جس نے کبھی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، آج یہ کسٹمر اس کو اپنے بستر پہ اپنے نیچے لانے لگے، درندے بن گئے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے اور یہ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ ایک مسلمان بھی آیا، وہ بھی اس کے جسم کا سوداگر تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کے آنسوؤں سے اس کے دل میں کیسا رحم آ گیا، اللہ یہ اسباب نکالتا ہے۔ بہرحال اس لڑکی کی اس نے درد بھری داستان سنی، لڑکی نے لیٹر لکھا اور کہا یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، پڑھنا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ انسانیت کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، ہر انسان درندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آتا ہے، انسان کا ایک روپ بھائی بھی ہوتا ہے، میری بہن آج کے بعد تم میری بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے لیٹر لیا، چل دیا، کہا کہ تم میں نکالوں، کہا نہیں پہلے یہ لیٹر دے دو۔ لہذا وہ لیٹر لے کر گیا، اس لیٹر کی فوٹو کاپی کلکتہ میں اس لڑکی کے باپ نے مجھے بھی دی ہے، پڑھیے مولانا۔ اس لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے الفاظ پر غور